بات کو حضور سمجھیے گا، خدا کہتا ہے وَقُلْ، اے حبیب آپ بھی بولیے نا، یا اللہ کیا بولوں؟ کہا آپ کہیے رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق، ادخلنی اخرجنی مدخل مخرج، دھیان سے سنیے گا، ادخلنی مدخل اخرجنی مخرج، جائے مخرج جائے مدخل، داخل ہونے کو تیار ہوں، نکلنے کو تیار ہوں، جگہ بدل جائے گی، لیکن ادخلنی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق، جائے مستقر چینج ہو جائے گی، یہاں ہوں وہاں چلا جاؤں گا۔ میری طرف دیکھیے، مجھے چہرے نظر آتے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ کون کون محبت سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو سنتے۔ علماء خطاب فرماتے ہیں میں نے کیا کرنا، میری کیا اوقات۔ کہا ادخلنی مدخل اخرجنی مخرج، تو جہاں سے کہتا ہے میں نکل جاتا ہوں، تو جہاں کہتا ہے میں اس کو گھر بنا لیتا ہوں، لیکن ایک بات یہ ہے، نہ مدخل نہ مخرج دونوں میں قبول نہیں کروں گا۔ پوچھا کس طرح؟ کہا مجھے صدق ساتھ چاہیے۔ چھوٹی سی بچی ہے، چھوڑ جاؤں گا اسے، باقی 3 بیٹیاں بھی چھوڑ جاؤں گا، اپنے رشتے سارے توڑ کے چلا جاؤں گا، اپنی ماں کا گھر چھوڑ جاؤں گا، بابا کا گھر چھوڑ جاؤں گا، مکہ سے بڑی یادیں ہیں سب کو چھوڑ جاؤں گا، زہرا سے بڑا پیار کرتا ہوں، اس کے بغیر رہ نہیں سکتا ہوں، یہ روئے تو میرا دل دھڑکنے لگتا ہے، سب کو چھوڑ دوں گا، لیکن صدق کو نہیں۔ نہیں، شاید میں نہیں سمجھا سکا، صدق کو نہیں، سادہ ہی کہہ دوں نا کہ سب کو چھوڑ سکتا ہوں، صدیق کو نہیں چھوڑ سکتا، مکہ چھوڑ دوں گا تیرے حکم پر صدیق کے بغیر نہیں۔ میں مکہ چھوڑ دوں گا لیکن صدیق کے بغیر نہیں، سب کو چھوڑ دوں گا، صدیق کی جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ وَأَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، چاہے مدینہ مجھے مل جائے اور اتنا افضل مل جائے کہ زمانہ مدینے کی دھرتی کے خاک کے ذروں کو ترسے، میں نے کیا کرنا ہے مدینہ اگر صدیق ساتھ نہ ہوا۔ ادخلنی مدخل صدق اخرجنی مخرج صدق، مجھے صدیق چاہیے مکہ سے مدینہ کی راہوں میں بھی اور مدینہ کے ایک ایک لمحے میں بھی، مجھے صدیق اپنے ساتھ چاہیے، میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اللہ نے کہا ٹھیک ہے، لے لے ساتھ، اور پھر کہا اللہ تعالیٰ نے وَقُلْ، اس کے تحت کیا آئے گا نا، اب آگے بھی تو کچھ مانگا۔ کہا کیا مانگو؟ اب اللہ کہتا ہے اور نبی مانگتا ہے، وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، یا اللہ میرے لیے بنا دے۔ میں نے پہلے کہا تھا نا کچھ خود مانگتے ہیں، کچھ کو مالک خود کہتا ہے کہ اس طرح مانگو، یہ لے لے یار، وہ اپنی مرضی سے عطا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا وَاجْعَلْ لِي، نبی بھی کہتا ہے وَاجْعَلْ لِي، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرا نبی کہتا ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، من آلی اور من لدن کا فرق کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے گھر سے دے مددگار، نبی کہتا ہے دینا ہی ہے تو اپنے گھر سے دے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں من اہلی، میرا نبی کہتا ہے من لدنک، موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وزیر، میرا نبی کہتا ہے نصیر۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرا نبی کہتا ہے وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، صرف نصیر بھی نہیں چاہیے، سلطان تکڑا نصیر چاہیے، کوئی طاقتور مددگار چاہیے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور یہ قل کے تابع ہے،
علماء بیٹھے ہیں، قل قالا یقولوں کے بعد عبارت کا مرجع ضمیر متکلم کی طرف جاتا ہے۔ ثابت یہ ہوا یہ نبی خود نہیں مانگ رہا، رب کہتا ہے اس طرح مانگ، پھر دیکھ میں دیتا کیا ہوں۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، موسیٰ علیہ السلام نے وزیر مانگا، میرے آقا نے نصیر مانگا، انہوں نے کہا مجھے میرے گھر سے دے۔ میرے نبی کو رب کہتا ہے تو اس طرح کہہ کہ یا اللہ تو اپنے گھر سے دے۔ تو جس نے اپنے گھر سے مانگا اس کو وزیر مل گیا، جس نے اس کے گھر سے مانگا اس کو نصیر مل گیا۔ اور دوسرے لفظوں میں کہوں، جو مرضی سے مانگے اسے اخی بھائی ملتا ہے، اخی ملتا ہے، جو اس کی مرضی سے مانگے اسے علی ملتا ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے صحیح؟ میں اس کو بار بار ریپیٹ نہیں کرتا رہوں گا، میں آگے چلوں گا، جہاں سے میں چلا تھا میں وہ بات کنوے کرنا چاہتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی مددگار مانگا، میرے نبی نے بھی رب کے حکم سے رب سے مددگار مانگا۔ مجھے اتنا بتا دے مدد کیوں نہیں مانگی؟ ایسا نہیں سمجھا سکا، نبی نے رب سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا۔ نصیر کی صورت میں، وزیر کی صورت میں، ہم مانگتے ہیں پیر کی صورت میں۔ تو یہ سنت انبیاء ہو گئی نا۔ تو رب سے مدد نہیں مانگی، مددگار مانگا۔ وہ نبی ہو کر مدد نہیں مانگتے، مددگار مانگتے ہیں۔ تو کون ہوتا ہے یا اللہ مدد کہنے والا؟ تو بھی اس روٹ پہ آنا جس روٹ پہ مدینے والا جاتا ہے، اس راستے پہ آنا جس راستے پہ مدینے والا جاتا ہے۔ ایک اور بات جو میری 28 برس کی محنت ہے، جو میں اس آستانے کی نظر کر کے آج گھر لوٹ جاؤں گا، حضور والا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا یا اللہ تو مردے زندہ کرتا ہے؟ کہا کرتا ہوں۔ کیسے کرتا ہے؟ ارے نہیں مجھے دکھا تو دے۔ اللہ کو جلال آ گیا، چھری میں نے نہیں چلنے دی، آگ میں میں نے نہیں جلنے دیا، اس کی بیوی پر کسی غیر کی نظر میں نے نہیں پڑنے دی، باوجود اس کے یہ پھر بھی مجھ سے کہتا ہے کہ کیف تحیی الموتی، تو مردے کس طرح زندہ کرتا ہے؟ کہا اولم تؤمن، خلیل ہو کر پھر بھی تجھے ایمان نہیں ہے؟ اگر آپ میرے لہجے کو سمجھ سکیں تو میرے لہجے پہ غور کریں۔ کہا اولم تؤمن، کیا تو بھی نہیں مانتا؟ کاش یہ جملہ میں کہیں اور کہتا، کیا تو بھی نہیں مانتا؟ اتنا کچھ پریکٹیکل کرنے کے بعد پھر بھی نہیں مانتا؟ میں کہا بلا مانتا ہوں میرے مالک، میں مانتا ہوں، مانتا ہوں میں، تو پھر کیا ہے؟ کہا ولیکن لیطمئن قلبی، کروں کیا؟ مانتا تو ہوں، اطمینان نہیں ہے نا۔ اب کہیں تو میں جملہ بناؤں حضور، علماء کی خدمت میں ہاتھ جوڑ کے جملہ بناؤں؟ کہا مولا میرا ایمان تو ہے، اطمینان نہیں ہے۔ تو پھر 4 پرندوں کو لے آ، ذبح کر، پھر اللہ نے دکھا کے اطمینان کروا دیا۔ اور ادھر 63 سال بیتنے کو ہیں، اللہ تعالیٰ انتظار میں ہے کبھی تو بے اطمینانی کی کیفیت آئے۔ میں نے کچھ کہنا ہے، اگر آپ صاحب دل ہیں تو غور کیجئے، جو بات سمجھنے والے اہل علم بیٹھے ہیں حضور والا، میں یہ کہیں سے وہ رٹا لگا کے نہیں، یہ جو کچھ مجھے ملا در مصطفیٰ سے، میں تو سرکار کے در کا کتا ہوں، سگ ہوں سرکار کے در کا۔ سیدہ زہرا کے نام کی خیرات ملتی ہے مجھ کو، صدیق اکبر کے نام پر سرکار عطا کرتے ہیں مجھ کو، فاروق اعظم کے نام پر خیرات ملتی ہے مجھ کو۔ اب غور کیجئے، وہاں 63 برس بیتنے کو ہیں، گھر چھڑوا دیا، پتھر مارے گئے، کیا کچھ نہیں ہوا، باوجود اس کے بے اطمینانی آئی نہیں۔ آخر ایک دن رب نے خود کہہ دیا، اب 63 برس مکمل ہونے والے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ والے محبوب، اے اطمینان والے محبوب، سن رہے ہیں یا بس کروں یار؟ اے اطمینان والے محبوب، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والے محبوب، اے اطمینان والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ارجعی الی ربک،
لوٹا اپنے رب کے پاس، لوٹا اپنے رب کے پاس، لوٹا اپنے رب کے پاس۔ میں حیران ہو گیا قبلہ صاحب زادہ صاحب، لوٹا کہا، یہ کیوں نہیں کہا کہ آ جا؟ بات کو سمجھیے گا حضور والا، یہ کہا کہ لوٹا، یہ کیوں نہیں کہا کہ آ جا؟ تو سمجھنا چاہیں گے، بولیے سمجھنا چاہیں گے؟ یہ تو سر کے تاج بیٹھے ہوئے سارے میرے، بات تو میں نے آپ کو سمجھانی ہے، غور کیجئے گا حضور، سمجھنا چاہیں گے؟ لوٹ آ اور آ جا میں کیا فرق ہے؟ آج جب میں گھر سے چلا تو ڈاکٹر صاحب کی چونکہ یہ اس آستانے کے خادم ہیں، حضور قبلہ پیر صاحب کے نوکر ہیں، غلام ہیں، تو یہ بار بار مجھ سے رابطے میں رہے، شاہ صاحب آ جاؤ، پیر صاحب آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ۔ یہ سفر کے دوران اگر گھر والوں کو میری ضرورت پڑتی وہ مجھے کال کرتے، انہوں نے کہا نا تو لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ ادھر والے کہہ رہے تھے آ جاؤ، گھر والے بلاتے تو کہتے لوٹ آؤ۔ ثابت ہوا جہاں عارضی وطن ہو وہاں والے کہتے ہیں آ جاؤ، جو اصلی وطن ہو وہاں سے بلاوا آئے تو کہتے ہیں لوٹ آؤ، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ اب میں نے کچھ کہنا ہے، دھیان سے سنیے گا، میری 28 برس کی نوکری ہے جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں۔ کہا لوٹ آؤ، اصلی وطن سے آتا ہے آواز، لوٹ آؤ، لوٹ آؤ۔ اس سے ثابت ہوا میرے نبی کا اصلی وطن مکہ نہیں ہے، میرے نبی کا اصلی وطن مدینہ نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں والے کہتے ہیں آ جاؤ، آ جاؤ، رب کہتا ہے لوٹ آؤ۔ ثابت ہوا کہ نبی کا اصلی وطن ہے الی الرب۔ نبی کا اصلی وطن تو ادھر ہے نا، رب کے پاس ہے نا، نبی کا اصلی وطن ادھر ہے نا، نبی اصلی رہنے والا وہاں کا ہے نا، تو ارجعی الی ربک، لوٹ آؤ۔ تو قرآن کے الفاظ بتاتے ہیں نبی کا اصلی وطن الی الرب ہے۔ تو مولانا جھگڑا چھوڑ، آج دونوں چلتے ہیں نبی کے اصلی وطن میں۔ ایڈریس تو معلوم ہو گیا نا؟ مجھے کوئی مزہ نہیں آ رہا آپ کو سنا کر، غور سے سنیے گا، ایڈریس تو پتہ چل گیا نا، معلوم ہو گیا، خیر معلوم تو نہیں رہا نا، اب پتہ چل گیا۔ آج دونوں چلتے ہیں نبی کے اصلی وطن میں اور وہاں جا کے تلاش کرتے ہیں، نبی کی ذات کے بارے میں ریسرچ کرتے ہیں۔ اگر وہاں خاک ہے تو یہ بھی خاکی ہوگا، اگر اس دیش میں نور ہی نور ہے تو یہ بھی نور۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صحیح اونچی آواز سے تو بول رہے ہیں، ہم اس نبی کے دیوانے ہیں، ہم اس نبی کے دیوانے ہیں۔ تو بات کہاں سے چلی تھی؟ بارش کیوں مانگتا ہے؟ ڈائریکٹ مانگنا رب کے اور اپنے رزق کے لیے، رب کی عطا جو رزق کی صورت میں ہے اس کے لیے بارش کیوں مانگتا ہے؟ کیا تجھے عقیدہ نہیں ہے، تیرا یقین نہیں ہے کہ وہ بارش کے بغیر بھی کھیتیاں ہری بھری کر سکتا ہے؟ تو پھر ہم پہ کیوں فتوے لگاتا ہے؟ تو بارش کا بھکاری ہے، میں میرا شریف کے پیر کا بھکاری ہوں۔ وہ بھی رحمتوں کی نوید دیتی ہے، یہ بھی رحمتوں کی نوید دیتا ہے۔ تو جو بات دونوں میں مشترک ہے پھر ایک دوسرے پہ فتوے کیسے؟ بارش کو تو نے مانگا، دھرتی کا سینہ جلنے لگا، تجھے بارش چاہیے، کہا ٹھیک ہے دیتا ہوں۔ قرآن نے کہا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، تیری طلب پر آسمان سے پانی نازل کیا گیا۔ یہ پانی کون سا تھا؟ جو یہ بھاپ بن کے چلا گیا تھا۔ یہ جو فنا ہو گیا تھا نا، فنا ہو گیا تھا، مر گیا تھا، یہ جو بھاپ بن کے اڑ گیا تھا اوپر سٹور ہو گیا تھا، تو خلاق عالم نے تیری دعا کو قبول کیا، ہوا کا پریشر ڈاؤن کیا، بارش کا قطرہ قطرہ نیچے آنے لگا۔ لیکن جیسے ہی اس مہمان نے وہاں سے نیچے آنے کی تیاری کی، ادھر سے جاتے ہوئے تو آگ پہ جل کے گیا تھا، راستے میں طوفانوں کے تھپیڑے تھے، پتہ نہیں کس کس قرہ سے اسے گزرنا ہوگا، لیکن اس نے راستہ نہیں بدلا۔
اس نے اپنا روٹ چینج نہیں کیا، میں کہا کچھ نہ رہے، جانا ادھر ہی۔ میں نے کچھ نہیں سمجھا سکا۔ صدیق اکبر نے وصیت کی کہ میرا جنازہ میرے مرشد کے در پہ لے جا کے رکھ دینا۔ باقی حقیقتیں تو اپنی جگہ پہ، اس کو تو دیوبندی بھی تسلیم کر گئے، اشرف علی تھانوی نے بھی اس کو تسلیم کیا جمال الاولیاء کے اندر کہ آپ کا جنازہ آپ کی وصیت کے مطابق سرکار کے مزار کے سامنے جا کے رکھا گیا۔ دستک دی گئی، کس طرح؟ درود پڑھ کے۔ کون سا پڑھا گیا؟ درود ابراہیمی نہیں آتا تھا عمر فاروق کو، نہیں آتا تھا مولا علی کو، یہ دونوں تو گئے تھے آگے، ان دونوں کو درود ابراہیمی نہیں آتا تھا، یہ وہ پڑھتے نا۔ انہوں نے کیوں پڑھا السلام علیکم یا رسول اللہ؟ جو سنی بیٹھے ہیں وہ ذرا زور سے بات کریں نا، جن کو میں انمول یا ہیرا دے کے بھیج رہا ہوں، یہ میرے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ کی مقدس کتابیں، دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو شک نہ ہو کہ کوئی اور کتاب رکھ دی ہے صاحبزادگان نے، یا اللہ کی مقدس کتابیں، اس سے زیادہ بڑی ضمانت میرے پاس نہیں۔ اگر اس وقت صدیق اکبر کا جنازہ در رسول پہ رکھا ہے اور فاروق اعظم مولا علی دونوں نہیں گئے، یہ قرآن میرے ہاتھ میں ہے، میرا قتل معاف ہوگا۔ اگر دونوں نے جا کے دروازے کے پاس السلام علیکم یا رسول اللہ نہیں پڑھا تو میرا قتل معاف ہوگا، میرے ورثائے کو یار درج نہیں کرائیں گے۔ اگر دونوں نے یہی سلام پڑھا جو آج سنیوں کا بچہ بچہ پڑھتا ہے، تو پھر مولانا اپنے طرز عمل پہ غور کر، ہم تو وہ پڑھتے ہیں جو صحابہ پڑھتے رہے، تو کون سا پڑھتا تھا؟ زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، دروازے پہ جنازہ رکھا ہے۔ صرف ایک بات جو آج کی محفل کے حوالے سے آپ یاد کر کے گھر کو چلے جائیں، میرا شریف کے آستانے کا فیض لے کر آپ گھر کو، یہ سب کچھ انہی کا ہے، میری تو اوقات نہیں ہے، پتہ نہیں وہ صاحب مزار کی نسبت سے ان تک پہنچ رہا ہے مجھ تک، وگرنہ میں تو بہت نالائق، میں تو شاید اتنی باتیں نہیں کر سکتا تھا، میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور دھیان سے میری بات کو سنیے گا جو میں کہنے چلا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ سرکار کے در پہ رکھا گیا، جنازہ آیا، دروازہ نہیں کھلا۔ عمر فاروق دروازے پہ گئے، دروازہ نہیں کھلا۔ حضرت علی دروازے پہ گئے، دروازہ نہیں کھلا۔ کب کھلا؟ جب پڑھا السلام علیکم یا رسول اللہ۔ مجھے یار پتہ نہیں آپ سمجھنے والے ہیں ہی نہیں، میں بس کر رہا ہوں۔ جب پڑھا السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر دروازہ رسول کا کھل گیا، پھر مزار کا دروازہ کھل گیا، تو سرکار نے مزار میں جا کر پیغام دیا مولا علی اور فاروق اعظم کے حوالے سے، صحابہ سے محبت کے دعوے کرنے والوں سنو پیغام، تو پتہ چلے صحابہ کے ذریعے جو آ رہا ہے، لوگوں اگر تمہارا بھی کوئی دروازہ بند ہے تو سلام تم پڑھو، دروازہ جانے مدینے والا جانے۔ اب وہ دروازہ کھل گیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، اندر سے آواز آئی، مولانا قرآن ہاتھ میں لے کر کسی جمعے پہ مہربانی کر اتنا ہی بتا دے آواز کس کی تھی۔ اگر آواز غیر معلوم تھی تو، اگر آواز غیر معلوم تھی سن لیجئے، اگر آواز ناشناسا تھی، آشنا آواز نہیں تھی، تو فاروق اعظم روئے کیوں تھے؟ مولا علی کا دل دھک دھک کیوں کرنے لگا؟ فرتے جذبات میں پلکوں کا ہلکا توڑ کر آنسو کیوں نکل آئے تھے؟ وہ کس کی آواز تھی جس نے غلاموں کو اتنا بے قرار کر دیا تھا؟ جو بات میں کہنے لگا تھا، اپنا جنازہ اپنے مرشد کے دروازے پہ رکھ کر صدیق اکبر نے قیامت تک کے مسلمانوں کو پیغام دیا، سنو مرید بننا ہے تو میری طرح بننا۔ یہ صدیق پیغام دے گئے کہ مرید سچا وہ ہوتا ہے جو جیے تو مرشد کے در پہ، مرے تو مرشد کے در پہ۔
اور حضور والا مرشد بھی ہم صرف اسی کو بناتے ہیں، مرشد بھی ہم صرف اسی کو بناتے ہیں جو اسوہ رسول کے سانچے میں ڈھلا ہوا، جس کی زندگی کا لمحہ لمحہ سرکار کی غلامی میں گزرے۔ یہ کالے پیلے نیلے کپڑے پہنے یہ ہمارے پیر نہیں ہیں، ہم تو صرف اس کو پیر مانتے ہیں جو نظر جھکائے تو مدینہ کی گلی نظر آئے، جو نظر اٹھائے تو مدینے والے کے چہرے پہ چلی جائے۔ علماء بیان کرتے رہتے ہیں، میں نے کہیں پڑھا تو نہیں، کہیں سنا ہے کسی اسٹیج پر میں نے کہ خواجہ اجمیری کے پاس 40 راتیں آ کے وہ خاتون بیٹھی رہی بچی، 40ویں رات اٹھ کے کہنے لگی بابا یہ انصاف ہے تیرا؟ بڑے بڑے راجے مہاراجے مجھے دیکھنے کو آتے ہیں، ترستے ہیں، میں نے اقبال کی جھلک نہیں دکھائی، 40 راتوں سے تیرے پاس بیٹھی ہوں، کبھی تو کتاب دیکھتا رہتا ہے، کبھی کسی کا ذکر کرتا رہتا ہے۔ وہ کون ہے جس کا تو دیوانہ؟ تیرا کوئی محبوب تو ہے ضرور۔ حسن بازار او دے سے یوسف، حسن بازار، مجھے پتا ہے آپ کو مزہ نہیں آیا تو چلو شعر آپ کو نعت خان سنائیں گے، میں آگے چلتا ہوں۔ اب دھیان سے میری بات کو سنیے گا، کہا بابا انصاف ہی نہیں کیا تم، اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ حسن بازار، یہی آپ کا مزاج ہے، آپ نے سب مولویوں کو شعروں پہ لگا دیا۔ میں گھنٹے سے قرآن پاک پڑھ رہا ہوں، کسی ایک نے نہیں کہا آیت دوبارہ پڑھیں۔ چشتی تو ہوں نا، مزاج تو میرا ہے، لیکن اسٹیج پہ میں نہیں پڑھتا ہوں، کہیں کہیں صاحبزادہ فخر صاحب موجود ہوتے ہیں، بس ان کے ساتھ پتہ نہیں کیوں پیار ہو گیا، مجھے نہیں پتا، ویسے میری پیروں کے ساتھ بنتی نہیں، لیکن ان کے ساتھ پتہ نہیں کس وجہ سے ہوا، وہ کیا ایک قلبی لگاؤ ہے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ سارا تعلق مدینے میں بنا۔ حسن بازار او دے سے یوسف تے بردے ہو وکاں دے، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، ابھی تو رات بھی اپنی ہے، بات بھی اپنی ہے۔ 8 گھنٹے تو روزانہ میرا ایکسپیرینس ہے نا جی، 8 گھنٹے میں نے اپنے کلاس روم میں لیکچر دینا ہوتا ہے، 8 گھنٹے تو میں آسانی سے چل جاؤں گا، بعد میں معذرت کر لوں گا۔ اب دھیان سے میری بات کو سنیے، بات کو قریب لاؤں، میں کیا عرض کر رہا تھا؟ سیدنا صدیق اکبر سب کہہ دیجئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کیا پیغام دے دیا، کیا پیغام دے دیا آپ نے کہ جینا ہے تو اس طرح جی، مرنا ہے تو اس طرح مر، کہ مر کے بھی تیرا رخ مرشد کے آستانے سے تیرا۔ حضرات علماء کے حضور دست بستہ ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا، آپ کے سامنے میں یہ بات رکھ رہا ہوں، آپ نے کہا کہ میرا جنازہ میرے مرشد کے دروازے کے سامنے رکھ دینا، دیواریں ہوں گی تو دروازہ ہوگا، دروازہ لگا ہے تو چھت بھی ہوگی، یہ مزار تو ہم نے بنانے شروع کیے، وہاں دروازہ کون سا تھا؟ شریف لوگ ہیں، آپ نے کیا سمجھا میں نے کیا کہا؟ کہتے ہیں جی کہ یہ مزار بنانا بدعت ہے، قبر پر مزار بنانا بدعت ہے۔ اتنا جھوٹ بولتے ہیں قرآن سامنے رکھ کر، کون ان سے کچھ کہے؟ ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ عبارت موجود ہے، لیکن بنائے علی القبر ناجائز ہے نا، حول القبر کو کہاں ناجائز کہا گیا؟ قبر کے اوپر دیوار ناجائز ہے، ارد گرد جائز ہے۔
سب فقہا نے بنائے علل قبر کو ناجائز کہا ہے، اور تو جانتا ہے کہ سامنے کون سا عربی پڑے ہوئے ہیں جو مرضی فتویٰ لگا دے. لیکن مولانا سدا تیری بات نہیں چل رہی. ایک دن آئے گا، سبحان اللہ، ایک دن آئے گا جب تجھے میری قوم کا بچہ بازاروں میں کھڑا کر کے پوچھے گا کہ بتا نا یہ مزار جو ہم نے بنایا یہ تو ناجائز ہے، وہ کس نے بنایا؟ میرا نبی اپنے ہاتھوں سے بنا کے گیا. یہ قرآن پہ ہاتھ رکھتا ہوں، اپنے ہاتھوں سے نبی نے بنایا. نبی نے اپنی ہر زوجہ محترمہ کا حجرہ بنایا، ایک دروازہ رکھا. جب اما عائشہ کا حجرہ بنایا دروازے دو رکھے. سوچتے رہے لوگ کہ دو دروازے کیوں رکھے. پتہ اس دن چلا جس دن نبی کا وصال ہوا. آپ کا جسد اطہر پڑا ہوا تھا، ادھر سے صحابہ آتے سلام پڑھتے، ادھر سے نکلتے. اٹھا مدارج النبوت اور دیگر سیرت کی تمام کتابیں لے کے آ، حتیٰ کہ تاریخ ابن کثیر البدایہ والنہایہ کے نام سے جو موسوم ہے. حضرت علامہ ابن کثیر نے بھی لکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کے معاملے میں اختلاف بڑھنے لگا. صدیق اکبر راوی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا میں نے خود سرکار سے سنا، جہاں میری روح نکلے وہیں میرا مزار بنے. اسی کمرے کے اندر مزار خود بنا کے گئے سرکار. اور آج تک ناراضگی تیری اپنی جگہ پہ ہو، لیکن رسول کے در پہ جانا چاہتا ہے تو حجرہ عائشہ کے دروازے پہ جانا پڑے. اور میں پوری تحقیق سے یہ بات آپ کے سامنے کر کے جا رہا ہوں کہ یہ جو بلیک کلر کا جھنڈا ہے، کالے رنگ کا جھنڈا ہے، کون کہتا ہے کہ سنی ہے اس کے مخالف؟ کون کہتا ہے سنی اس کے مخالف ہیں؟ واللہ با خدا ہم تو شکریہ ادا کرتے ہیں ان ساتھیوں کا جو کالا جھنڈا اپنے گھر پہ لگاتے، اپنی امام بارگاہ پہ لگاتے. اس کی ہسٹری تو پڑھ. یہ کالا جھنڈا چلا کہاں سے تھا؟ اٹھا مواہب الدنیا پر. جب سرکار جھنڈے تقسیم کر رہے تھے لشکر کے سالاروں کو، کپڑا ختم ہو گیا. اما عائشہ صدیقہ کی کالے رنگ کی چادر تھی، انہوں نے دے دی، بنا دیں جھنڈا. اگر یہ حوالہ نہ ہو تو یہ قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتا ہوں، میرا قتل معاف ہوگا. اور اگر سچ کہتا ہوں تو تیرے گھر کے اوپر جو جھنڈا ہے یہ اما عائشہ صدیقہ کی چادر کی یادگار ہے. میں کس طرح اس پہ ناراض ہو سکتا ہوں؟ یہ تو میں اپنے رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھتا ہوں. تو گالیاں نکالتا ہے، جھنڈا میری ماں کی چادر کا ہے. یا آج کے بعد میری اماں کی چادر والا جھنڈا اتار دے، یا ان پہ ناراض ہونا چھوڑ دے. نہیں تو اللہ تعالیٰ نے تو اس سے انتقام لیا. تو جو مرضی کر، راج تیرے گھر میں بھی میری ماں کی چادر کا ہی رہے. اس حوالے کو چیلنج کر دیجئے، میرا قتل معاف ہوگا. بھاگ جاؤں میدان چھوڑ کر تو سید زیادہ نہیں. اور اگر سچ کہتا ہوں، اور یہ ممبر جو ہے اس کو بھی پڑھ، اس کی بھی تعریف پڑھ. کیا ہے یہ ممبر کس نے بنایا؟ وہ تو ایک غلام تھا نا. کس کا غلام تھا؟ کس نے بنوا کے دیا تھا؟ یہ جس نے ممبر بنوا کے سرکار کو بھیجا تھا اس خاتون کا نام بھی عائشہ تھا. میں نہیں کچھ کہہ سکا، میرا خیال ہے سمجھا نہیں سکا. اس خاتون کا نام بھی عائشہ تھا جس نے اپنے غلام کو حکم دے کر ممبر بنوا کے مسجد نبوی میں بھیجا تھا. عائشہ کے نام کے ساتھ بڑی ناراضگی ہے نا، تو ممبر پہ بیٹھنا تو چھوڑ دو. ہم نے کوئی گالی نہیں نکالنی نا، ہم نے تو پیار سے دعوت فکر دینی ہے کہ ممبر کی ایجاد عائشہ کے نام سے ہوتی ہے. یہ ثواب تو اس کو ملے گا نا، چاہے ممبر تیری مسجد میں ہو یا میری مسجد میں، چاہے مجلس میں ہو یا محفل میں ہو، امام بارگاہ میں ہو یا کسی مسجد کے اندر ہو، جہاں بھی ممبر ہوگا عائشہ کا نام تو آئے گا نا. میں نے کچھ کہہ دیا نہیں سمجھا سکا.
یہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ اپنے ساتھ اپنے گھر کو لے کے جائیں گے. ہم کسی کو برا بھلا نہیں کہتے، لیکن دعوت فکر دینا تو ہمارا حق بنتا ہے. تو آئیے حضور، جب پانی مانگا تو بارش برسنے لگی. میں کیا کہہ رہا تھا، جب یہ یہاں سے گیا تھا تو بڑے دکھوں میں گیا تھا. کبھی 36 سال کھایا کچھ نہیں تھا. کیا سناؤں بھئی، تیرے اندر بھی تو یہی ہے نا. تو ہے تو یہ ہے. میں نہیں سمجھا سکا. اب صوفیاء کے لہجے میں بات کروں، میرا بھی ایک پیر گرانے سے تعلق تو ہے نا تھوڑا بہت. اب حضور تو یہ ہے اور یہ تو ہے. جب تو اس تک پہنچنا چاہتا تھا تو کتنے دکھ جھیلے. جب پہنچ گیا دکھ جھیل کے تو وہاں سٹور ہو گیا. اب پھر مانگا تو اس نے اسی کو بھیجا. لیکن کس طرح بھیجا؟ کہا اب خود نہیں جائے گا، کیا کروں؟ فرشتوں کی لائن لگا دی. ایک ایک قطرہ، ایک ایک فرشتہ زمین تک پہنچا کے آئے. زمین تک پہنچا کے آئے. یا اللہ اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا پیغام دینا چاہتا ہوں. جو مر تو جاتے ہیں میرا در نہیں چھوڑتے، دیکھ میں ان کی عزت کس طرح بڑھاتا ہوں. فرشتہ ایک ایک قطرہ لے کے زمین پہ آ گیا. زمین پہ آ گیا تو آ کے اس پانی نے کیا کیا؟ اب میں فگر آپ کو بتا دیتا ہوں، گھر جا کے سٹڈی کیجئے گا. پارہ نمبر 2 ہے. پارہ نمبر 2 کے اندر جس آیت کو ابھی میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں، یہ آیت نمبر 164 164. اس میں ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِن مَاءٍ. جو نازل کیا پانی اللہ تعالیٰ نے آسمان سے. یا اللہ کیوں نازل کیا؟ کہا فَأَحْيَا، فا تعقیب مع الوصل کے لیے ہے. فَأَحْيَا آگے ہے بہی. بہی کا لفظ 2 حرفوں کا مجموعہ ہے، با کا اور ہا کا. با کتنی اقسام پہ مشتمل ہے؟ علماء بیٹھے ہیں. پان نور الانوار کو وہ کیا کہتے ہیں؟ پرسول الشاشی کو وہ کیا کہتے ہیں؟ با 9 اقسام پہ مشتمل ہے. با انصاف کے لیے ہوگی، مصاحبت کے لیے ہوگی، استعانت کے لیے ہوگی. یہ کلاس روم نہیں ہے میرا، نہیں تو بورڈ لے آئے، میں لکھ لکھ کے آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ سارے روٹ بنا کے دیتا ہوں. با کا معنی ہوتا ہے ساتھ. ہی یہ ضمیر ہے. مجھ سے نور و بشر پہ تو جھگڑے کرتا ہے، اتنا ہی کسی دن بتا دے یہ منفصل ہے یا متصل ہے. فَأَحْيَا بِهِ، با اور ہا زندہ کیا اس نے. بہی اس کے وسیلے سے، اس کی مدد سے. کس کی مدد سے؟ پانی کی مدد سے. پانی کے وسیلے سے. زندگی وہ دیتا ہے، وسیلہ پانی کو بناتا ہے. کوئی شرم کر، وہ خدا ہو کر بغیر وسیلے کے کچھ نہیں کرتا، تو بندہ ہو کے وسیلے کا انکار کرتا ہے. فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، اس پانی کے وسیلے سے اللہ نے بنجر مردہ زمین کو زندگی دی. اس پانی کے وسیلے سے جو پہلے خود مر گیا، پھر لوٹ کے آیا، مردہ زمین کو زندگی دی. پہلے خود مرا، پھر آ کے فیض دیا. کیا میں نے سمجھانا ہے؟ پہلے خود مر گیا، پھر لوٹ کے آیا تو فیض دیا. پہلے خود مر گیا، پھر لوٹ کے آیا تو فیض دیا. حضور والا یہ پانی ایک ہے، تیرے اندر تو 3 اور عنصر موجود ہیں. آگ بھی ہے، ہوا بھی ہے، مٹی بھی ہے، اور ایک پانی ہے. اس میں تو ایک طاقت ہے، تیرے اندر تو 4 طاقتیں ہیں. یہ مر کے لوٹ آئے اور آ کے فیض دے، تو انکار نہیں کرتا تو قرآن کہتا ہے کہ اپنا تماشا نہ بنا. آفاق و انفس میں مشاہدہ کر، غور و فکر کر، تاکہ تجھے پتہ چلے یہ چھوٹی سی چیز ہے. یہ مر کے فیض دے تو انکار نہیں. حجویر کے داتا نے کیا گناہ کیا؟ اجمیر کے خواجہ سے کیا ہو گیا؟ نہیں سمجھا سکا نا. میرا شریف کے بابا جن کی ایک نگاہ کرم میں سب کچھ ہے، جو پتہ نہیں کتنے دلوں کو سکون دیتے تھے، دیتے ہیں، دیتے رہیں گے. تو ہمیں یہ قرآن بتاتا ہے کہ یہ مت کہہ کہ جی جان نہیں ہے تو کیا ہوگا، روح تو نکل گئی.
روح اور ہے، حیات اور ہے۔ بس یہ میری آخری بات ہے، یہ دھیان میں رکھیے گا، روح علیحدہ چیز ہے، حیات علیحدہ چیز ہے۔ حیات روح کے تابع نہیں ہے، یا روح کے بغیر حیات کو ظاہر کرنے کے لیے اللہ مجبور نہیں ہے۔ وہ روح کے بغیر بھی حیات دے سکتا ہے، نہیں دے سکتا تو وہ کھجور کا تنا رویا کس طرح؟ اس میں روح ثابت کر دے، میں ساری زندگی تیرے جوتے صاف کروں گا۔ اس میں روح نہیں تھی پر محبت کی اس نے، وہ سرکار کے ہجر میں رویا، اور جب رویا نا صاحبزادہ صاحب قبلہ مقتدر علماء ذی وقار، آپ میرے سر کے تاج ہیں، جب وہ رویا تو صحابہ تلاش کرتے رہے۔ امام دارمی نے لکھا، امام بخاری نے لکھا، اور سیرت نگاروں نے لکھا، سب نے، دلائل کے اندر حافظ ابو نعیم نے لکھا، اسی طرح آئیے جلال الدین سیوطی نے لکھا، اور تمام جتنے بھی ہیں انہوں نے لکھا کہ وہ رویا، اور اتنے زور سے رویا، اور اس کی آواز غیر معلوم نہیں تھی، معلوم تھی، صحابہ نے سنی۔ صحابہ کہتے ہیں اس طرح رویا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں سے بچھڑ جاتا ہے، وہ تنہا ہوتا ہے تو پھر روتا ہے۔ دوسرا صحابی کہتا ہے نہیں، وہ تو یوں رویا تھا جیسے پتہ نہیں اس کی کوئی متاع حیات چھن گئی ہے۔ تیسرا کہتا نہیں، وہ تو یوں رو رہا تھا جیسے اس کا محبوب بچھڑ گیا۔ میں نے دیکھے ہیں دو چار چہرے، اب ہیں بالکل نوجوان، لیکن اس بات پہ وہ تڑپ تڑپ گئے ہیں، ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی، سرکار سے محبت کر رہا ہے۔ اس کی صحیح اوقات کیا؟ ٹیڑھا میڑا فرنیچر نہیں بن سکتا، جنگل میں پڑا تھا، صحابہ اٹھا کے لے آئے، مسجد میں لگا دی۔ وہ رویا تو صحابہ تلاش کرتے رہے، کون رو رہا ہے؟ پہلے کبھی ایسا ہوا ہی نہیں تھا، پہلے تو صرف انسان کی فراق میں روتے تھے۔ تو کیا جانے یہ محبوب کیسا ہے، اس سے محبت کرنے والوں کی لائن میں کون کون کھڑا ہے، یہ تو جانتا جو نہیں ہے۔ تو غیر معلوم آواز نہیں تھی، معلوم تھی، صحابہ تلاش کرتے رہے۔ میں نے کچھ کہنا ہے، سنیں گے؟ اونچی آواز سے بولیے۔ صحابہ تلاش کرتے رہے کہ رونے والا کون ہے۔ سرکار ممبر سے اترے، تلاش نہیں کیا، سیدھا اس کے پاس گئے، جا کے سینے سے لگایا، اور قیامت تک کے لیے مسئلہ واضح ہو گیا۔ تلاش وہ کرتے ہیں جن کو پتہ نہ ہو، اور نبی نے بن پوچھے آ کر سینے سے لگا کر قیامت تک غلاموں کی ڈھارس بندھا دی۔ آنسو تو بہا دینا، نہ ہوں تو مدینے والا نہ۔ حضور والا سرکار نے سینے سے لگا، میرا ایک تصور ہے، لگا فتویٰ مجھ پہ، میں تیرا ہر فتویٰ قبول کرنے کو تیار ہوں، جو چاہے مجھ پہ فتویٰ لگا، لیکن میرا تصور یہ ہے جب سرکار نے سینے سے لگایا ہوگا تو عرش اعظم نے صدا دی ہوگی کہ اے بے اوقات لکڑ کے ٹکڑے، اپنی اوقات دیکھ۔ کاش یہ بات کہیں اور سنا تھا، کن کو سنا رہا ہوں؟ اے لکڑی کے حقیر ٹکڑے، اپنی اوقات دیکھ، میں عرش ہو کر تجھے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اس لکڑ کے ٹکڑے نے کہا کیوں؟ کہا میں جس کے قدموں کی دھول کو چومنے کے لیے صدیوں سے تڑپ رہا ہوں، وہ اپنے سینے سے لگا کے تجھے کھڑا۔ نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی، جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی۔ بس جن کو مزہ آ رہا ہے نا، جو کہنا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ مل کے کہہ لیں، لازمی نہیں کہ شور کر کے، جس طرح آپ کا جی چاہتا ہے، لیکن ایک کیفیت میں محسوس کر رہا ہوں کہ اب مدینے والے کی نظر آ گئی۔ آج میرا شریف کا فیضان جو ہے وہ بالکل جوبن پہ ہے، آج جو چاہتا ہے جھولی بھرنا۔ نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی،
جے ہو جیوی ہاں میں ہاں سرکار دی نہیں کوئی اوقات نہیں کوئی نہیں کوئی اوقات اوگن ہار دی جے ہو جیوی ہاں میں حاصل کیوں پھرا میں منگتے آ تو منگ دی کیوں پھرا میں منگتے آ تو منگ دی میں تے منگتی ہاں میں تے منگتی ہاں خدا دے یار دی میں تے منگتی ہاں خدا دے آپ نے سینے سے لگایا. اچھا جب مرشد کرم کر لیتے ہیں نا تو پھر مجھ جیسے نکمے جو دروازے پہ آئے کھڑے ہوتے ہیں پھر وہ اپنی اوقات کو نہیں دیکھتے پھر وہ مرشد کا کرم دیکھ کے تھوڑا سا مچل جاتا ہے دیوانہ. پیر صاحبان بیٹھے میں ایک رات بہت رویا حضرت. بس وہ میں کوئی نعت شریف کا کہیں میں گیا تھا تو ایک مصرع میرے کانوں میں پڑا رویا میں بھی. وہ بڑا ایک بنتا ہے اگر آپ بھی اس مقام تک آ جائیں شاید میں نہ لے جا سکوں آپ کو میں تو نالائق ساتھ میں فقیر آدمی ہوں. وہ فکرہ وہ اپنا شعر یہ تھا کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیوانہ کچھ اس طرح بیان کرتا ہے کہ وہ وقت آ جائے کہ میں سرکار کے قدموں میں پڑا ہوں. جی چاہتا ہے یاد آ گیا مجھے جی چاہتا ہے ان کے قدموں سے لپٹ جاؤ. یہ تو آسان ہے اگلا میں دیکھتا ہوں مصرع آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے. جی چاہتا ہے ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں قدموں میں لپٹ جاؤں پھر کوئی ادھر سے کہے یہ ناجائز ہے یہ ناجائز ہے یہ ناجائز ہے اس طرح نہ کرو اس طرح نہ کرو پاؤں چوم رہے. تو وہ شاعر کہتا ہے جی چاہتا ہے ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں. جب لوگ فتوے لگانے لگے نا تو وہ اشارہ کر کے کہیں جی چاہتا ہے ان کے قدموں سے لپٹ جاؤں اور وہ دیکھ کے فرما دیں دیوانہ ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے اسے وہ دیکھ کے کہہ دیں دیوانہ ہے یار نہ فتویٰ نہ لگا نا یہ دیوانہ ہے. میں نہیں سمجھا سکا شاید کوئی دیوانہ ہوگا تو وہ کئی دنوں تک اس سے لطف اندوز یہ آنکھیں بند کیجئے سرکار کہتے ہیں چھوڑو یار کیوں لڑتے ہو اس سے وہ دیکھ کے فرما دیں دیوانہ ہے دیوانہ ہے اس کو کچھ مت کہو. سینے سے لگا لیا اس کو اور پھر اس کو پوچھا یہاں رہو گے یہ جنت میں. بس آخری بات ہے نبی کے پاس اختیار کچھ نہیں بس ویسے پوچھ لیتا ہے کبھی کبھی نبی یہاں رہو گے یہ جنت میں. مچل گیا وہ دیوانہ میں نے ادھر نہیں رہنا. اب میں محسوس کر رہا ہوں آپ تھک گئے ہیں اب میں چھوڑنے لگا ہوں اسٹیج کو. کہا میں نے ادھر نہیں رہنا کہا رہ جاؤ میں تمہیں لگا دیتا ہوں. جڑ ہے ہی نہیں سوکھا ہوا ہے دیمک لگا ہوا ہے. کہا میں تجھے لگا دیتا ہوں اللہ نہیں میں لگا دیتا ہوں. نہیں سمجھا سکا میں. قرآن دکھاؤں قرآن. سیدہ مریم کے ہاں بچہ پیدا ہونے لگا چھوڑا بیت المقدس کو باہر نکلی. پرانا کھجور کا درخت سوکھا ہوا جڑ اس کی کھوکھلی ہو گئی بہت سارا گڑھا پڑ گیا اس کے اندر چلی گئی زمانے کی نظروں سے محفوظ ہو گئی. دل دھڑکنے لگا حالت خشک ہونے لگا پانی پینا ہے کچھ کھانا کھانا ہے انرجی کی کمی ہو رہی ہے وٹامنس کی ضرورت ہے بچہ پیدا ہونے والا ہے موت و زیست کا وقت ہے. کوئی دائی کوئی ہمسائی کوئی مائی پاس نہیں ہے کیا کریں کہاں سے کچھ کھانے کو لائیں. اللہ نے کہا وَحُزِّی إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ جس کے گھر آئی بیٹھی ہو ہاتھ رکھو نا اس کی جڑ. اٹھا سورہ مریم وَحُزِّی ہلا
इलेके अपनी तरफ, इलेके अपनी तरफ, धक्का ना देना। मैं तो समझता हूं कि मोहब्बत वाले हैं पर फारग बैठे हैं कुछ, इधर बात में, उधर धक्का नहीं देना, भगाना नहीं, इलेका अपनी तरफ हिला। है कोई पहलवान बैठा हुआ, उठो ना किसी दरख्त को जड़ से पकड़ के हिला के तो दिखाओ। और जिसको बच्चा पैदा होने वाला है वो जड़ से पकड़ के दरख्त को हिलाएगी, वहां से तो दरख्त बड़ा मजबूत होता है, कमजोर सी टहनी पकड़ के हिलाई जाती है। जब तना तकड़ा हो जाता है तो किसी की जरूरत नहीं होती, फिर नहीं समझ। हम अभी तक लटकती हुई टहनियां बने हुई हैं, हम अभी तक लटकती हुई टहनियां बने हुए हैं। कभी फल वो तोड़ के ले जाता है, कभी वो मजबूत तना बन, कोई आंख भी मिलाए तो मेरा सर कलम कर देना। हुजूर गौर से सुनिए, बहुत सी इलाके बेचे देन नखला पूरा है, उजड़ चुका है, कुछ पल्ले नहीं है इसके, लेकिन हाथ रख के इसको हिला अपनी तरफ तो सातित अलैके, गिरेंगी तुझ पर रोता बन जनिया ताजा पकी हुई खजूरें। हजरत मरियम का हाथ लगा, खजूर को फैज मिला। ये हाथों में हाथ दे के कौन सा फैज मिलता है, ये क्या करते हो, हाथों से फैज नहीं मिलता, अल्लाह क्यों लेके दे रहा है? ऊंची आवाज से बोलिए। अल्लाह कहता है ना कि हाथ लगाओ, और सुन सैयदा मरियम का हाथ लगे, उसी वक्त वो हरा हो गया, टहनियां लग भी गई, बड़ी भी हो गई, बूर भी लग गया, फल लग भी गया, पक भी गया। हाथ लग के हटा बाद में, फल पक के गिरा पहले आप। सैयदा मरियम का हाथ लगे तो हो सकता है, मदीने वाले के हाथ से कुछ नहीं। कब मैं लगाता हूं तुझे, कभी खजा नहीं आएगी, और नबी होकर वादा करता हूं तेरा फल वली खाएंगे मेरी उम्मत के। उन्होंने कहा मैंने इधर रहना नहीं, कोई खाए ना खाए, ये मेरा अपना एक मिजाज है बात करने का। मैंने जब रहना नहीं, कोई खाए ना खाए, मैंने इधर नहीं रहना। किधर जाना है? कहा जन्नत में जाना है। तो आप जिब्राइल को बुलवाते, कहते उठा के ले जाए इसको जन्नत में। जन्नत तो सिदरतुल मुंतहा के पास है ना, इंदा सिदरतुल मुंतहा इंदहा जन्नतुल मावा, जन्नत तो वहां है ना। कहा वहां ले जाओ, जन्नत में जाके इसको रखाओ। लेकिन सरकार ने कहा सिद्दीक लब्बैक व सअदैक या रसूल अल्लाह, उमर, उस्मान, अली, तलहा, जुबैर, अम्मार इब्न यासिर, बिलाल, अबू जर, सलमान रजी अल्लाह तआला अन्हु, यार जाओ ना कुदाल को बेलचा कुछ लेके आओ। वो लेके आ गए, जहां खड़े थे हट गए। कहा यहाँ गड़ा खोद के इसको दफन कर दो। कोई तो बोलता ये किधर जाना चाहता है, आप किधर दफन करवा रहे हैं? 1430 बरस बीत गए, एक एतराज साबित करो, किसी एक सहाबी का नाम लो, ज्यादा नहीं तो 1313 सहाबा के नाम मैं लेने को तैयार हूं। आओ। वैसे तो तकरीबन 12,000 सहाबा के हालात जिंदगी में लिख चुका हूं। हुजूर वाला मैं नाम लेता हूं आन रिकॉर्ड, एक पे हाथ रखो कि इसने एतराज किया, जन्नत उधर दफन इधर करवा रहे। किसी साहबी ने एतराज नहीं किया। इस पे मैंने तकरीबन 50 साहबियों से गुफ्तगू की, लेकिन यहां मैं सिर्फ 2-3 आपसे शेयर करता हूं। एक तो ये बनता है कि अल्लाह ताला ने नबी को जन्नत का मालिक बना दिया है, मालिक की मर्जी है वहां दे यहां दे। एक तो इससे ये साबित होता है, और दूसरा नबी पाक ने प्रैक्टिकल करवाया, मेरे सहाबा आंख खोल कर देखो, और बाद में बयान करना था कि कयामत तक सिलसिला चले और लोगों को पता चले जन्नत इतनी ऊंची। दफन मैंने कदमों में करवाया और लोगों को पैगाम दिया, जन्नत जितनी बुलंद चाहे क्यों ना हो जाए रहेगी मुस्तफा के कदमों के नीचे। बात समझ में आ रही है? सही, ऊंची आवाज से बोलिए। अब यहां जो अहले मोहब्बत बैठे हैं उनकी खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूं, कदमों के नीचे दफन हो गया, जन्नती हो गया।
قدموں کے نیچے دفن ہو گیا. امام بخاری کے صفحات پر آ گیا, مشکات کے صفحات پر آ گیا, دارمی کے صفحات پر آ گیا, اپنا خصائص الکبریٰ کے محدث نے بیان کر دیا, دلائل النبوہ کے محدث حافظ ابو نعیم نے اس کو بیان کر دیا. سب کی زبان سے عام ہو گیا, محترم ہو گیا. جو قدموں کے نیچے پڑا ہے اتنا محترم جو کاندھوں کے اوپر بیٹھا ہے. تو حضور والا یہ پانی خود فنا ہوا, پھر لوٹ کے آیا اور اس نے فیض دیا. اس سے یہ ثابت ہوا کہ موت اس چیز کا نام تو نہیں کہ کوئی نیست و نابود ہو جاتا ہے. یہ رشتے, یہ تعلق, یہ سب کچھ قائم رہتا ہے. اور اس کا قرآن پاک سے پریکٹیکل آج ہم نے دیکھا, پانی کے ذریعے سے اس کو سمجھا. تو آپ جتنے بھی آئے ہیں یہ تصور کر کے بیٹھیے گا کہ آج بھی یہ محفل اسی طرح سجی ہے جس طرح کل خواجہ صاحب کے سامنے آپ بیٹھے ہوتے ہیں. ہمارے بزرگ آ کے بیٹھا کرتے تھے, وہ آج بھی دیکھ رہے ہیں. اور آج وہ کتنے خوش ہوں گے, آج وہ کتنے خوش ہوں گے. آپ تو مصروف ہیں یہاں اللہ کا اور رسول کا ذکر کرنے میں, اور وہ اپنے مزار میں ایک ایک کا نام لے کے کہتے ہوں گے مولا یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے. مجھ سے پہلے حضرت علامہ بیان کر رہے تھے نا میرا اور میرا, تو میرا خیال ہے اسی پہ بات کو ختم کر لیتے ہیں. جتنے بھی آج میرا میں آئے ہیں خواجہ صاحب رب کو لکھوا رہے ہوں گے یہ بھی میرا ہے, یہ بھی میرا ہے. اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ میرے وطن عزیز کو سلامتی عطا فرمائے, استحکام عطا فرمائے, اور جتنے بھی دہشت گرد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دے. پاک فوج کے نوجوانوں کو اور پولیس فورس نے بھی اس دفعہ کمال کر دیا. کسی کا حق نہیں مارنا چاہیے. آپ دل سے اس بات کو تسلیم بھی کریں گے اور اس فورس کے لیے بھی دعا کریں. بڑے الزامات تھے, بڑے دھبے تھے ان کے دامن پر, لیکن پولیس فورس کے نوجوانوں نے بھی ثابت کر دیا یہ جو کچھ بھی ہے وطن سے یہ بھی محبت کرتا ہے. آخر جان ہر کسی کو پیاری ہوتی ہے, لیکن آج یہ بھی سینہ سے پرو کھڑے. آج اگر یہاں بھی آئے ہوں گے تو آج وہ ڈیوٹی کر رہے ہیں اور آپ مزے سے بیٹھے ہوئے. کوئی ان کی سر سے گزرے گا تو آپ تک پہنچے گا. حضور آپ اور میں ان کو اور تو کچھ دے نہیں سکتے. دعا کے دو بول صبح کے سوانے وقت میں بول دیجئے. جو یہاں میرا شریف آستانے پہ ڈیوٹی کرنے کے لیے پولیس ڈپارٹمنٹ کے نوجوان آئے ہیں, چاہے وہ آفیسران ہیں, وہ کانسٹیبل ہیں, وہ کچھ بھی ہیں, دل سے دعا کریں کہ پیرانے میرا شریف کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ان کو ترقیاں عطا فرمائے, وہ بھی خالی واپس لوٹ کے نہ جائیں. سنیوں کی محفل میں آئے تو ان کو پتہ چلے کہ سیدہ زہرا کے بابا کے در کی خیرات سب کو ملے. اللہ تعالیٰ اس آستانے کو سلامت رکھے, صاحبزادگان کو اللہ تعالیٰ عمر خضر عطا فرمائے. آخر میں میرا جی چاہتا ہے کہ میں بھی مل کر آپ سے بھیک مانگوں. آئیے مل کر مانگ لیتے ہیں. یا اللہ آج کی اس مقدس رات کا صدقہ ہم سب کو مرنے سے پہلے پہلے اپنے نبی کا دیدار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.